جو اللہ نے یہ نعمت ہمیں عطا فرمائی کہ ہم روزے کی حالت میں، آج تو ہمیں اس بات کا اتنا احساس نہیں ہے کہ یہ روزہ کیا ہے اور اس کا اجر اور ثواب کیا ہے، لیکن ایک دن آئے گا کہ انسان اس بات پر افسوس کرے گا کہ کاش میں ساری زندگی ہی کیوں نہ روزے رکھتا رہتا۔ سیدنا ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، روایت کرتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے دلنی عملا، اے پیارے محبوب مجھے کوئی نیکی کا عمل بتائیے۔ آپ نے فرمایا علیک بالصیام، روزہ رکھا کرو، فإنہ لا عدل لہ، علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، فرمایا روزے رکھا کرو، روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ فرماتے میں نے دوبارہ عرض کی کچھ اور بتائیے، دوبارہ آپ نے فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ، کوئی مثال اس کی نہیں ہے۔ تیسری دفعہ بیان فرمایا علیک بالصیام فإنہ لا عدل لہ لا مثل لہ، اس جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ تو نیکیاں اعمال صالحہ تو بہت سے ہیں، لیکن ان اعمال میں جو فضیلت اللہ نے روزے کو عطا فرمائی، اور وہ فضیلت کیا ہے کہ اللہ نے اسے اپنی طرف منسوب فرمایا اے انسان جتنی بھی تو نیکی کرتا ہے سب تیرے کھاتے میں، سب تیرے لیے، لیکن ایک نیکی تیری ایسی ہے روزہ، فإنہ لی، یہ میں اپنی طرف منسوب کرتا ہوں، یہ میری پسندیدہ چیز ہے، وَأَنَا أَجْزِي بِهِ، اور جب تو یہ میری خدمت میں لے کر آئے گا تو اس کا ہدیہ اور اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا۔ اس کی میں آپ کو چھوٹی سی مثال سمجھانے کے لیے دیتا ہوں، ویسے مثالیں مسئلہ حل نہیں کر سکتی لیکن بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ ایک بادشاہ تھا، بچپن سے اس کی کوئی بچپن کا اس کا دوست تھا، وہ کسان تھا، بادشاہ کا دوست کسان تھا، اور اکٹھے کھیلے کودے، وہ شہزادہ یہ عام سا آدمی۔ تو کسان کو اندازہ تھا کہ بادشاہ کو مرغوب کیا ہے، مثال کے طور پہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، مجھے یاد نہیں ہے، کوئی گھی، مٹھائی، حلوہ، کوئی بھی چیز۔ تو وہ کسان بادشاہ سے ملنے کے لیے آیا کرتا تھا، تو اس کی وہ محبوب چیز کوئی بھی ہے، جو مثال کے طور پر گھی ہے، ایک مرتبان گھی، دیسی گھی کا بھر کر بادشاہ کی خدمت میں لایا کرتا، اور بادشاہ بہت خوش ہوتا اور پھر کہتا اپنے خزانچی کو کہ اس کا یہ جو مرتبان ہے خالی کر کے اس کو جواہرات سے، اشرفیوں سے بھر دو۔ اب وہ دوست ہے، ہر دوسرے تیسرے چوتھے مہینے آ جائے، ایک مرتبان لے آئے اور بادشاہ اس کو اشرفیاں بھر کے دے دے، تو خزانچی کبینہ، پاکستان کی کبینہ ہوگی نا، عوام کو کچھ نہیں دینا، وہ کبینہ، وہ بیچارے کہ یہ کیا، اس نے بادشاہ کو بیوقوف بنایا ہوا ہے، نعوذ باللہ، گھی لے کر آ جاتا ہے اور اشرفیاں لے کر چلا جاتا ہے۔ تو وزیر نے ملکہ کو، بادشاہ کی اہلیہ کو ذکر کیا کہ بھئی یہ بڑا نقصان ہو رہا ہے، یہ کسان کو روکو، ہر دوسرے تیسرے مہینے آ جاتا ہے اور بادشاہ کو بیوقوف بناتا ہے، 10 روپے کی چیز ہے، 12 روپے کی چیز ہے، اور اشرفیاں بھر کے لے جاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ وہ آیا تو بادشاہ کو اہلیہ نے، اپنی ملکہ نے کہا کہ بھئی چلو ٹھیک ہے، یہ تو لے کر آ گیا، آپ بھی کوئی ایسی چیز کھانے پینے کی سے دے دیں، اس سے عمدہ چیز دے دیں، یہ اشرفیاں دینا یہ مناسب نہیں ہے، یہ کھانا لایا نا، آپ اس سے اچھا کھانا دے دیں، یہ دیسی گھی لایا ہے، آپ کچھ اور اچھی چیز اس کو دے دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ دیکھو وہ آتا ہے میری محبت میں اور میری پسندیدہ چیز لے کر آتا ہے، تو اب
میں اگر اسے ہدیہ اپنی شان کے مطابق نہ دوں تو پھر میری بادشاہی کا کیا فائدہ ہے؟ ہدیہ تو میری شان کے مطابق ہونا چاہیے. وہ چیز لایا جو مجھے پسند ہے، میری محبت میں لایا. اب میں اسے کپڑا دے دوں، جوتا دے دوں، یہ دے دوں، یہ تو میری شان نہیں ہے. میں تو اپنی شان کے مطابق اس کو ہدیہ دوں گا. وہ ہیرے جواہرات اشرفیہ ہی ہو سکتی ہیں. یہی مثال آپ سمجھ لیجئے کہ ہم کرتے کیا ہیں؟ 12 گھنٹے، 15 گھنٹے، چلو 18 گھنٹے، پاکستان میں تو 16 گھنٹے سے اوپر، چلو 17 گھنٹے. 17 گھنٹے ہم نے کھایا نہیں، پیا نہیں، خواہشات کو کنٹرول کیا ہے. لیکن اللہ فرماتے ہیں کیونکہ تو نے میرے لیے کیا ہے، تو نے میرے لیے کیا ہے، اپنے رب کے لیے کیا ہے، اسی لیے میرے بندے جب تو میرے پاس آئے گا وَأَنَا أَجْزِي بِهِ تو اس کا بدلہ بھی میں خود دوں گا. پھر اس کا بدلہ کسی فرشتے کے بس میں نہیں، کسی دوسرے کے بس میں نہیں. اللہ اس کا بدلہ انسان کو خود عطا فرمائیں گے.